یہ بڑی فضیلت والا عشرہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پورے سال کے اندر 3 عشروں کا انتخاب فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ اور محرم الحرام شریف کا پہلا عشرہ۔ اور یہاں تک محدثین کرام فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ منت مانگے، اگر کوئی بندہ یہ قسم اٹھائے کہ میں رمضان کے علاوہ فضیلت والے ایام کے اندر روزے رکھنا چاہتا ہوں، رمضان کے علاوہ فضیلت والے ایام میں روزے رکھنا چاہتا ہوں، تو علماء فرماتے ہیں رمضان کے علاوہ فضیلت والے ایام عشرہ ذی الحجہ کے ایام، تو اس عشرے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس عشرے کے اندر دن کا روزہ رکھنا چاہیے اور رات کا قیام کرنا چاہیے۔ جب حاجی 9 ذی الحج کو میدان عرفات کے اندر جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فخر فرماتے ہوئے ملائکہ کو فرماتا ہے، اپنے بندوں پر فخر فرماتے ہوئے ملائکہ کو فرماتا ہے انظروا الی الملائکۃ من عبادی، اے میرے ملائکہ میرے بندوں کو دیکھو، پراگندہ بال اپنے وطن کو چھوڑ کر، اپنے ملک کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنی اولاد کو چھوڑ کر میرے گھر کے اندر آئے ہوئے ہیں، مجھے راضی کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ فَأُشْهِدُكُمْ، ملائکہ پس تم گواہ بن جاؤ میں نے ان کے گناہوں کو معاف فرمایا۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جن پر اللہ فخر فرماتے ہوئے ملائکہ کو گواہ بناتا ہے۔ تو یہ دن، یہ راتیں بڑی اہمیت والی راتیں ہیں اور بڑی اہمیت والے دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دنوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کے اندر نیک اعمال بقایا دنوں سے زیادہ معلوم ہے۔ دیگر دنوں میں سے ان دنوں کے اندر نیک اعمال بندے کا کرنا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں فلسفہ قربانی اور اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کا اجر و ثواب آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ آج قربانی کے کچھ فضائل اور زیادہ مسائل بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ آپ ذرا توجہ فرمائیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اس کے لیے ہمیں کیا اجر و ثواب ملے گا، اس پر کیا جزا ملے گی؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال بكل شعرۃ حسنہ، ایک بال کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک حسنہ عطا فرمائے گا۔
हासना से मुराद होते हैं 10 नेकियां। तो मफ़हूम ये बनेगा कि कुर्बानी करने वाले को अल्लाह ताला कुर्बानी के एक बाल के बदले 10 नेकियां अता फरमाएगा। तो सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, जो जानवर बालों वाले हैं उनका मुआमला तो समझ आ गया कि एक बाल के बदले अल्लाह ताला नेकी अता फरमाएगा। जो ऊन वाले जानवर हैं उनके बारे में क्या है? तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऊन वाले जो जानवर हैं उनके हर बाल के बदले अल्लाह ताला एक हासना आता। इसी तरह एक और रिवायत है, इसके रावी हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। आप फरमाते हैं कि जब बंदा कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए चलता है, मवेशी मंडी की तरफ चलता है, तो अल्लाह ताला उसके हर कदम पर उसको 10 नेकियां अता फरमाता है और चलने वाले के 10 गुनाह माफ फरमा देता है और अल्लाह ताला उसके 10 दर्जे बुलंद फरमा देता है। और फिर जब वो मवेशी मंडी में पहुंचता है तो जानवर के मालिक से उसकी कीमत की गुफ्तगू करता है, रेट तय करता है, कीमत तय करता है। तो अल्लाह ताला उसके इस कलाम को अपनी तस्बीह फरमा देता है। और आगे क्या फरमाया, जब बंदा कुर्बानी के जानवर की कीमत नकद अपनी जेब से अदा करता है तो अल्लाह ताला हर रुपए के बदले में 700 नेकी अता फरमाता है। फिर जानवर को घर लेकर आता है। कुर्बानी वाले दिन जब रज़ाए इल्लाह, अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी का जानवर ज़बह करता है, ज़बह करने के लिए ज़मीन पर लेटाता है तो सतह ज़मीन से लेकर आसमान तक इतनी मखलूक होती है, कुर्बानी करने वाले के लिए दुआए कोशिश और मग़फ़िरत करती है। और आगे इरशाद फरमाया कि जब कुर्बानी के जानवर का खून जमीन पर गिरता है तो अल्लाह ताला कुर्बानी के जानवर के हर कतरे से 10 फरिश्ते पैदा फरमाता है। वो फरिश्ते कुर्बानी करने वाले के लिए क़यामत तक दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं। और आखिर में इरशाद फरमाया, जब वो कुर्बानी के जानवर के गोश्त को तक़सीम करता है, लोगों में बांटता है, तो अल्लाह ताला एक एक रोटी के बदले में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक गुलाम आज़ाद करने का सवाब अता फरमाता है। इसी तरह फजीलत के अंदर एक और रिवायत में है कि जब कुर्बानी के जानवर का खून जमीन पर बाद में गिरता है, अल्लाह ताला कुर्बानी करने वाले के नामे आबाद से गुनाहों को पहले गिरा देता है। यानी कुर्बानी का जानवर का खून का कतरा जमीन में बाद में गिरता है, अल्लाह ताला यहाँ पहले वो कबूलो। ये फज़ाइल थे कुर्बानी के। अब हम मसाइल का सिलसिला शुरू करते हैं। गुज़श्ता जुमअतुल मुबारक में जो मसला बयान करने लगे थे वक़्त हो गया था। पहला मसला ये है कि कुर्बानी के जानवर क्या हैं, किन किन जानवरों के अंदर कुर्बानी है। कुर्बानी के जानवर ये हैं, ऊँट, ऊँटनी, बैल, गाय, भैंस, भैंसा, बकरी, बकरा, भेड़,
دمبا چھترا یہ ہے قربانی کے جانور. قربانی کے جانور کی عمر اونٹ 5 سال کا ہو، گائے بھینس بیل بھینسا 2 سال کا، بھیڑ دمبا بکری بکرا 1 سال کا. ہاں اگر کوئی چھترا، اگر کوئی دمبا اتنا موٹا تازہ کرتا ہے، دیکھنے میں 6 ماہ کا اگر سال بھر کا لگتا ہے، تو ایسے دمبے ایسے چھترے کی 6 ماہ کا جو ہو اس کی بھی قربانی ہو جاتی. قربانی کے ایام 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج. قربانی رات کو بھی ہو سکتی ہے، مگر حضور نے پسند نہیں فرمائی. علماء کرام نے اس لیے رات کو قربانی کرنے سے منع فرمایا، مکروہ فرمایا، کیونکہ رات کے اندھیرے میں ہو سکتا ہے کوئی آنکھ کوئی رگ رہ جائے اور قربانی کا جانور جو ہے نا صحیح طریقے سے ذبح نہ ہو سکے. اس لیے رات کو قربانی نہیں کرنی چاہیے. طلوع سورج کے بعد قربانی کا ہوتا ہے. قربانی کے جانور کے گوشت کا مسئلہ آج مسائل بیان کرتے ہیں. قربانی کے جانور کے گوشت کا مسئلہ، ایک چھوٹا جانور جو ہے اس میں ایک حصہ ہوتا ہے، اس کے 3 حصے بنا لیتی ہیں. قربانی کے جانور کے گوشت کے 3 حصے بنا لیتی ہے. ایک حصہ اپنے لیے، ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ ملقا کے لیے. اگر کوئی بندہ گھر کے اندر اہل و عیال زیادہ ہیں، بال بچے زیادہ ہیں، تو سارا گوشت اپنے گھر میں استعمال کر سکتا ہے، اس کی بھی اجازت ہے. مگر بندہ جب رب کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے تو بندے کو چاہیے کہ ان دوست احباب، ان فقراء غرباء تک قربانی کا گوشت پہنچائے جن کے یہاں قربانی کا انتظام اور اہتمام. بڑے جانور کے اندر 6-7 حصے ہوتے ہیں. 7 حصوں میں سے اگر کوئی عقیقے کا حصہ شامل کرنا چاہے تو بڑے جانور کے اندر وہ بھی ہو سکتا ہے. 6 حصے قربانی کے ہیں اور ایک عقیقے کا شامل کرنا چاہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بڑے جانور کے اندر 7 آدمی پورے نہیں ہوئے، 5 ہیں، 4 ہیں، 6 ہیں، اس طرح کے آیا تو سے رہ گئے. اب وہ 5 آدمی بھی کر سکتے ہیں بشرطی کہ پیسے بھی برابر تک کے منہ اور گوشت بھی برابر. قربانی شریعت کی روح سے کس بندے پر واجب ہے؟ قربانی کے وجود ہونے کی شرائط کیا ہے؟ یہ مسئلہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. یہ باتیں قابل غور ہیں. وجوب قربانی کی شرائط کیا ہے؟ سب سے پہلے شرط ہے نصاب. بندہ صاحب نصاب ہو. نصاب کیا ہے؟ 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی یا 52 تولے چاندی کی رقم، نقدی رقم، یا پھر اتنی رقم کا مال تجارت، یا پھر ضرورت سے زائد سامان، ضرورت سے زائد اشیاء جو 52 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائیں، اس پر بھی قربانی لازم اور واجب ہو جاتی ہے. اب
7.5 तोले सोना, ये तो किसी किसी के पास होगा। हर बंदा 7.5 तोले सोने का मालिक नहीं हो सकता। कुछ सोना है और कुछ चांदी है। अब निसाब चांदी की तरफ चला जाएगा, निसाब चांदी की तरफ चला जाएगा। तो अगर चांदी का आज के दौर के अंदर 1 लाख रुपया, 52 तोले चांदी की कीमत, ये मैं बासात अंदाज में बात कर रहा हूँ, वरना इससे कम बनते हैं। 7.5 तोले तो नहीं है, चांदी का दौर नहीं है। चलो जिसके पास 1 लाख रुपया है, शरीयत की रूप से उस पर कुर्बानी वाजिब है। फिर 1 लाख रुपया भी नहीं है, अगर 1 लाख रुपए का माल तिजारत, माल तिजारत की तारीफ ये है, वो माल जो बंदा आगे बेचने के लिए खरीदता है। दुकान में जितना सौदा आता है, घर इस्तेमाल के लिए बंदा नहीं लाता, बल्कि कोई चीज भी लाता है आगे बेचने के लिए लाता है। तो माल तिजारत अगर 1 लाख रुपए का है तो बंदा साहिब निसाब है। इसके अलावा हाजत असली से ज़ायद, हमारे घरों के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं जो ज़रूरत से ज़ायद हैं। आप हैरान होंगे वो कैसे। हर वो चीज़ ज़रूरत से ज़ायद है शरीयत के लिहाज से, जिससे इंसान की ज़िंदगी मुतासर ना हो। जिससे इंसान की ज़िंदगी मुतासर होती है वो ज़रूरत है, जिससे इंसानी ज़िंदगी मुतासर नहीं होती वो ज़रूरत से ज़ायद है, खारिज है। मसलन AC, कूलर, समझ आ रही है। हमारे ये कूलर, हमारी ये टीवियाँ, हमारे घरों में लगे हुए AC, ये हाजत असली से पैर है। हमारे घरों में रखे हुए वो बर्तन जो साल भर में न घर वाले उनको इस्तेमाल करते हैं, न मेहमानों के लिए इस्तेमाल होती हैं, बस उनकी हिफाजत के लिए हम हाजिर हैं। उनकी हिफाजत हमारी बबाल जान बनी हुई है। पूरा साल वो कभी भी इस्तेमाल नहीं होते। ऐसे बर्तन, ऐसे सूफे, ऐसी कुर्सियाँ, ये हाजत असली से पैर हैं। इसी तरह मौजूदा दौर का 1 से ज़ायद मोबाइल, अब बंदा एक है, मोबाइल 3 है। एक तो उसकी ज़रूरत है, आगे जो 2 टच मोबाइल इजाफी हैं वो हाजत असली से पैर हैं। अब इस लिहाज को सामने रखा जाए तो हर बंदे पर कुर्बानी वाजिब है। एक आदमी के पास 3 मोबाइल हैं। मोबाइल हाजत असली से पैर हैं, कूलर हाजत असली से पैर हैं। जिस घर के अंदर AC लगे हुए हैं वो हाजत असली से पैर हैं। एक AC की कीमत भी आप ले लें तो वो भी बंदे को साहिब निसाब बना देती है। अब निसाब क्या है? 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले सोना, ये इतनी मालियत की रकम, ये इतनी रकम की मालियत। फिर वो सामान जो ज़रूरत से ज़ायद हो, अगर ये इंसान के पास चीज़ें हों तो वो बंदा साहिब निसाब है। पहली शर्त है कुर्बानी के लिए साहिब निसाब होना। मौजूदा दौर के अंदर अगर घर के अंदर 6 अफराद रह रहे हो तो 6 पर कुर्बानी वाजिब है। क्योंकि आप गौर फरमाएं, 30,000 का एक टच मोबाइल है तो ज़रूरत होती है एक मोबाइल की, तो घर के अंदर जितने अफराद हैं उनके पास 3 मोबाइल हैं, तो वो ज़रूरत से ज़्यादा है। अब वो निसाब के अंदर शामिल होंगे। इस तरह हर बंदे पर कुर्बानी लाजिम और वाजिब है। ये जो हमारा दस्तूर है, घर के अंदर 3 भाई रह रहे हैं और जनाब आला कुर्बानी एक अब्बा करेगा, है सब मुलाजिम, है सब साहिब निसाब, कुर्बानी ये बेदी होती,
سارے تو واجب ٹل جاتے ہیں. یہ خیال است و بحال است، ایسا نہیں ہے. جو بندہ بھی صاحب نصاب ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اس بندے پر قربانی لازم اور واجب ہے. آگے پہلی چلتا ہے نصاب. نصاب میں نے آپ کے سامنے کھول کر بیان کر دیا. دوسری چلتا ہے بلوغت. قربانی کے وجوب کے لیے، قربانی کے واجب ہونے کے لیے دوسری شرط کیا ہے؟ بلوغت. نابالغ بچہ اگرچہ کروڑ پتی ہے، شریعت کی روح سے اس پر قربانی واجب نہیں ہے. اگر نابالغ اولاد کی والدین قربانی کرتے ہیں تو نفلی قربانی ان کی ہو جائے گی. نابالغ بچہ اگرچہ کروڑ پتی ہے، شریعت کی روح سے اس پر قربانی واجب نہیں ہے. کیونکہ وجوب قربانی کے لیے بلوغت کیا ہے؟ دو شرطیں آپ تک پہنچ گئی. تیسری شرط مسلمان ہونا. سبحان اللہ. کافر پر قربانی واجب نہیں ہے. تیسری شرط ہے مسلمان ہونا. چوتھی شرط مقیم ہونا. مسافر پر بھی قربانی واجب نہیں ہے. پہلا صاحب نصاب، دوسرا ماشاءاللہ سن تو رہے ہو، صاحب نصاب ہونا پہلی شرط، دوسری بالغ ہونا، اور تیسرا مسلمان ہونا، اور چوتھی شرط کیا ہے؟ مقیم ہونا. مسافر پر بھی قربانی واجب نہیں ہے. یہ وجوب قربانی کی شرائط ہے. جو بندہ صاحب نصاب ہے، بندہ مسلمان ہے، بندہ مقیم ہے، اور بندہ بالغ ہے، تو تب قرآن و سنت کی روشنی سے بندے پر قربانی واجب. آگے آیا قربانی کے گوشت کا مسئلہ. گوشت 3 حصوں میں تقسیم کریں. بعض اعضاء ایسی ہیں جو حرام نہیں، حرام کے قریب ہے. فقہائے کرام نے ان کو مکروہ تحریمی قرار دیا. مثلا اجری، یہ غلاظت کا مجسمہ ہوتا ہے. فقہائے کرام نے اجری کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے. جو حکم اجری کا ہے یہی حکم آنکھوں کا، قربانی کے جانور کا جو آنکھیں ہیں اسی کا ہے. یعنی جس طرح اجری مکروہ ہے اسی طرح قربانی کے جانور کی آنکھیں بھی مکروہ ہیں. اور ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، قربانی کا جانور کسی نے خریدا، قربانی آنے سے پہلے یا تو چوری ہو گیا یا مر گیا. سبحان اللہ. کتنی محنت کر کے بڑی اہمیت والے مسائل ہم آپ تک پہنچاتے ہیں جن مسائل کی ضرورت ہوتی ہے. انسان نے قربانی کا جانور خریدا، خریدنے کے بعد بکرا چوری ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے. اب شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ دیکھیں گے کہ جس بندے نے قربانی کا جانور خریدا تھا اگر وہ صاحب نصاب ہے، صاحب ثروت ہے، صاحب مال ہے، مالدار ہے، اب قربانی کا بکرا چوری ہو گیا یا مر گیا، صاحب ثروت کو، صاحب نصاب کو، صاحب مال کو شریعت حکم دیتی ہے ایک بکرا مر گیا ہے یا چوری ہو گیا ہے، اب اس کے بدلے میں وہ دوبارہ اور جانور خریدے اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرے. اگر معاملہ اس طرح نہیں ہے، خریدنے والا جانور کا مالک صاحب نصاب نہیں تھا، جذبہ محبت کی وجہ سے قربانی کرنا چاہتا تھا، واجب نہیں تھی، لازم نہیں تھی، صاحب نصاب نہیں تھا، صاحب ثروت نہیں تھا، صاحب مال نہیں تھا، غریب آدمی تھا، اس نے قربانی کا جانور خریدا. قربانی کے دن کے آنے سے پہلے قربانی کا بکرا مر گیا یا چوری ہو گیا،
اب شریعت کہتی ہے اس کو دوبارہ خریدنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیت پر اجر و ثواب عطا۔ بڑی اہمیت کے حامل مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، قربانی کا جانور خریدا گیا، خریدنے سے پہلے کوئی عیب نہیں تھا۔ یہ ایک تو ہوتا ہے کہ عیب تھا، خریدنے والے کو پتہ نہ چلا، نہ، یہ صورت نہیں ہے، یہ صورت نہیں ہے، عیب تھا ہی نہیں، قربانی کا جانور خریدا، اس کے اندر کوئی عیب نہیں تھا، خریدنے کے بعد وہ عیب دار ہو گیا، مثلا آنکھ پہ سایہ آ گیا، آنکھ پہ آنکھ تے چھاں وجہ تو بس قربانی کے جانور کو نظر کوئی چاہیے، آنکھ پہ سایہ آ گیا، یا اس کا سین گودا سمیت اندر جو گلی ہوتی ہے اس سمیت ٹوٹ گیا۔ اب شریعت یہ کہتی ہے اگر بندہ صاحب نصاب ہے، صاحب ثروت ہے، صاحب مال ہے، تو قربانی کا جانور اور خریدے، قربانی کا جانور دوسرا خریدے۔ اگر بندہ صاحب مال نہیں، صاحب ثروت نہیں، صاحب نصاب نہیں، اس کے جانور کے اندر عیب پیدا ہو گیا ہے، عیب کے ہوتے ہوئے اللہ کی راہ میں اس کو قربان کر دے، شریعت کہتی ہے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول و منظور۔ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا مسنون طریقہ، توجہ ہے؟ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا مسنون طریقہ، جن مسائل کی ضرورت ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ قربانی کے جانور کو چارہ ڈال کر، قربانی کے جانور کو گھاس ڈال کر، قربانی کے جانور کو پانی پلا کر، یہاں ایک بات یاد رکھنا، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرنا، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرنا، اور یہ بھی یاد رکھنا قربانی کے جانور کے سامنے چھری کو تیز نہ کرنا۔ ایک عربی نے بکری کو پتھر کے ساتھ باندھا ہوا تھا، پھر اسی پتھر کے اوپر چھری کو تیز کرنے لگ گیا، تو آپ علیہ السلام نے جب دیکھا تو آپ علیہ السلام نے اس کو تنبیہ فرمائی کہ مانا ہے کہ شریعت نے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، حلال جانور کے گوشت کے استعمال کی اجازت دی ہے، مگر جانور کے سامنے چھری تیز کرنا قبل از وقت اس کو ڈرانے کی اجازت ہرگز آپ نے اس سے منع فرمایا۔ ایک تو ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کرنا، اور جانور کے سامنے چھری کو تیز نہیں کرنا۔ قربانی کے جانور کو پانی پلا کر، قربانی کے جانور کو چارہ کھلا کر، قربانی کے جانور کو قبلے کی طرف رخ کر کے لٹانا، یعنی بائیں کروٹ پر جانور کو لٹائیں گے تو اس کا رخ قبلے کی طرف ہوگا، چھری تیز ہو، چھری تیز کے ساتھ اس کی گردن پر بسم اللہ اللہ اکبر کی پیر پڑھ کر جلدی سے چھری کو چلانا شروع کر دے۔ یہ ہے قربانی کے جانور کے ذبح کرنے کا مسنون طریقہ۔ اب چند ایک مسائل اور ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے آپ علیہ السلام کی شریعت آسان ہے۔ پہلے امتوں کی جو شریعت تھی وہ مشکل تھی، توبہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو قتل کرنا پڑتا، نہیں سمجھے تب بندے کی توبہ قبول ہوتی، پہلے اپنے آپ کو قتل کرو۔ آج کہتے ہیں، ہماری شریعت کہتی ہے ایک آنکھ سے آنسوں کا قطرہ بہا دے، تیرا آنسوں سے آنکھ
آنکھ سے آنسو کا قطرہ بعد میں نکلے گا یا تیرے گناہ پہلے معاف ہو جائیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ شریعت آسان ہے۔ پہلی شریعتیں بڑی مشکل تھی۔ پہلی شریعت میں حکم تھا کہ قربانی کرو گے، قربانی کے جانور کے گوشت کو استعمال نہیں کر سکتے۔ کیا ہوگا؟ صحرا کے اندر، میدان کے اندر، جنگل کے اندر، پہاڑ کے اندر، غار کے اندر رکھ دو گے، استعمال نہیں کرنا۔ اگر تم نے اپنے قربانی کے جانور کے گوشت کا ایک لقمہ استعمال کرنے کا ارادہ کیا، استعمال نہیں کیا، استعمال کرنے کا ارادہ کیا، جب تک زندہ رہو گے قربانیاں کرتے رہو گے، ان کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی۔ کیوں؟ اس نے گوشت کھانے کا ارادہ کیوں نہیں کیا؟ آپ علیہ السلام کے صدقے سے ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ قربانی بھی خود کرو، گوشت بھی اپنے گھر کے اندر استعمال کرو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ثواب بھی بے بہا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے سے ہمارے اوپر یہ کرم فرمایا ہے، فضل فرمایا ہے کہ اپنی جانور جو قربانی کا ہے اس کا تم گوشت استعمال کر سکتے ہو۔ اکثر لوگ مسائل پوچھتے ہیں، جی مقروض آدمی قربانی کر سکتا ہے جس کے اوپر قرضہ ہو؟ توجہ ہے، مقروض آدمی جس کے سر پر قرضہ ہو کیا وہ قربانی کر سکتا ہے؟ وہ بندہ قربانی کر سکتا ہے۔ قربانی سے راہ فرار کرنے کے لیے لوگ اس طرح کے مسائل پوچھتی ہیں۔ ہم بھی قرض لیتے ہو اپنا کاروبار چمکانے کے لیے، قرض لیتے ہو اپنے کاروبار تجارت کو بڑھانے کے لیے، اب قربانی کا وقت آیا تو مسائل پوچھتے ہو، جی ہمارے سر کے اوپر قرض ہے، ہم کس طرح قربانی کر سکتے ہیں؟ جس بندے کے اوپر قرض ہو، اگر قرض کی ادائیگی وہ نکال کر پھر بھی اگر وہ بندہ صاحب نصاب ہوتا ہے تو شریعت کی روح سے اس پر قربانی واجب اور لازم ہے۔ مقروض آدمی قرضہ لے کر بھی قربانی کر سکتا ہے۔ یہاں مسئلے کی وضاحت فرما دینا، ایک ہوتا ہے قرضہ، ایک ہوتا ہے سود، یہ ایک چیز نہیں ہے۔ اب کوئی کہے کہ حضرت صاحب نے کہہ دیا قرضہ، اب لوگ سود کو بھی قرض حسنہ کا نام دیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ سود نہیں، قرض، سود اور چیز ہے، قرض اور چیز ہے۔ سود سے تو بندے کی عبادت ہی قبول نہیں ہوتی۔ سود لینے والا تو اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کر رہا ہوتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے، ادھار لے کر، توجہ ہے، ادھار لے کر کیا بندہ قربانی کر سکتا ہے؟ اگر بندے کو یقین کامل ہو، عزم مصمم ہو، قلب کے ساتھ اس کو یقین ہو کہ جو میں ادھار لے رہا ہوں یہ اتار دوں گا، تو ادھار لے کر بھی بندہ قربانی کر سکتا ہے۔